إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے. اس کتاب کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اس سورہ اور اس آیت کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ. کیوں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ بنی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے گئے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کیوں آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے گئے ہیں. سورہ الکافرون قرآن کریم میں 1/4 قرآن کے برابر ہے. کیوں سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید اور پھر اس کے اپوزٹ شرک کا بیان ہے. اور سورہ الاخلاص قرآن کریم میں 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیوں سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سورہ الاخلاص قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. آج ہم اسی سورہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بھائی کو سورہ الاخلاص یاد ہوگی، لیکن اس سورہ میں پیغام کیا ہے، اس سورہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر اس سورہ کے پیغام کو سمجھ لیں، اس سورہ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آج کے بعد اس سورہ کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ الگ ہی ہوگی. سب سے پہلے کچھ مشرکین آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عرض کیا کہ انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے یہ سورہ الاخلاص اتاری. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ کسی سے جنم لیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں. یہ اس کا سرسری ترجمہ ہوا. اس سورہ کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے
ایک دوسرے آدمی کو قیام اللیل میں سورہ الاخلاص بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے سنا تو کل ہو کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، گویا کہ اس سورہ کو وہ معمولی سمجھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سنانے والا ہوں۔ جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے سب اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سورہ الاخلاص ان کے بیچ تلاوت کی اور گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1/3 قرآن سنانے والے تھے، ہو سکتا ہے کہ آسمانی خبر آئی ہو جس کی وجہ سے آپ گھر میں چلے گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سنانے والا ہوں، اور میں نے سنا دیا قل هو اللہ احد، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب میں دراصل برابر ہے، کفایت میں برابر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اگرچہ 1 مرتبہ اس کو قرآن ختم کرنے کا ثواب ملا لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ 1 مرتبہ میں قرآن ختم کروں گا، اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، اور وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ گویا کہ ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، لیکن یہ صورتیں قرآن کریم سے کفایت نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالی واقعی اپنے فضل اور کرم سے 3 مرتبہ اگر ہم سورہ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں تو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری فضیلت اس سورہ کی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور اس میں آپ سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے، اور پھر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اور پھر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے، ہر رات ایسا کرتے تھے۔ گویا کہ سورہ الاخلاص اور سورہ الناس اور سورہ الفلق کا وظیفہ ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، 3 مرتبہ یہ وظیفہ اختیار کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، رات اندھیری تھی، بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہو، میں خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ آپ نے دوبارہ کہا کہو، میں خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ سبارہ کہا کہو، میں نے کہا کیا کہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے یہ صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز سے، ہر شر سے، ہر برائی سے بچے رہیں تو سورہ الاخلاص، سورہ الناس اور سورہ الفلق، یہ تینوں 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لیں
3 مرتبہ شام میں پڑھ لیں، ہر چیز سے یہ صورتیں کفایت کریں گی۔ بلکہ اس سورہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہی سورہ الاخلاص جنت میں داخل کرنے والی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قبا کے ایک امام تھے جو لوگوں کی امامت کرتے تو ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورہ الاخلاص پر اپنی رکعت ختم کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے شکایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی کروں گا، اگر تمہیں مجھے امام رکھنا ہے تو رکھو، اگر نہیں رکھنا ہے تو ہٹا دو۔ لیکن ان سے بہتر ان کا کوئی امام تھا ہی نہیں، اس لیے وہ مجبور تھے اور انہی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس امام کی کہ یہ امام ہمیشہ ہر رکعت میں سورہ الاخلاص پر ہی رکوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آخر تم ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے کے ساتھ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ آخر اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ ذرا اس سورہ کے پیغام پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہو۔ اس سورہ میں توحید کا پیغام بتایا گیا ہے، گویا کہ یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ توحید کا پیغام کہا جائے گا، توحید کے پیغام کو عام کیا جائے گا، توحید کے پیغام کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا، توحید کے پیغام کو چھپایا نہیں جائے گا، بلکہ بیان کیا جائے گا، بماغ دہل اعلان کیا جائے گا توحید کے پیغام کا۔ کیا کہو؟ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی جو عبادت کا حق رکھتی ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی عبادت کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی چیز ہم لا الہ الا اللہ میں سیکھتے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق، گویا کہ کفر کا انکار ہے، شرک کا انکار ہے، ہر معبود کا انکار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ گویا کہ معبود حقیقی اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے الحاد پہ رد ہے، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان پہ رد ہے۔ جب ہمارا وجود پایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو ایک بنانے والا ہوگا نا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ میں غور کر کے نہیں دیکھتے؟ اس چھوٹی سی آیت میں بہت سارے معبودوں پہ بھی رد ہے، جو اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیتے ہیں ان پہ بھی رد ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں تثلیث پہ بھی رد ہے، جو 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں 2 خداؤں پہ بھی رد ہے، یعنی مجوس پہ بھی رد ہے، جو شر اور خیر کے خالق کو الگ الگ مانتے ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں ان لوگوں پہ بھی رد ہے جو اللہ کا کسی کو حصہ مانتے ہیں، یا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک ہی ہے، یا جو وحدت الشہود کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین اور مخلوق تو الگ الگ ہے لیکن اللہ ہی کے یہ سارے مظاہر ہیں۔ ان سارے عقیدوں پہ رد ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ کا جز بنا لیا۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے جو کچھ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ گویا کہ وہ بے نیاز ہے اور سب کے سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ خود وہ جنم لیا ہے۔ گویا کہ اس میں اس عقیدے کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مریم میں بیان فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، تم نے بہت سخت بات کہہ دی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات کو لے کر کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو۔ اولاد دراصل مجبوری ہوتی ہے، اولاد دراصل ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے عیب کو اولاد کے ذریعہ چھپانا چاہتا ہے، لیکن رب بے نیاز ہے، رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے پاس بیوی نہیں کہ اس کے پاس اولاد ہو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے پاس بیوی نہیں، پھر اس کے پاس اولاد کہاں سے ہوگی؟ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ سورہ الاخلاص دراصل اللہ تعالیٰ کے 5 صفات بیان کرتی ہے۔ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا اور اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ گویا کہ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس رب کے یہ 5 صفات دراصل اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیے تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ وہ کس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس سورہ میں اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے جاتے ہیں اس سورہ کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے گفتگو کے شروع میں ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ الفاتحہ ہے کہ اس میں اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں 1/3 قرآن کے برابر سورہ الاخلاص ہے اور 1/4 قرآن کے برابر سورہ الکافرون ہے۔ کیوں ان صورتوں کی اہمیت ہے؟ اس لیے کہ ان صورتوں میں توحید کا بیان ہے، اس لیے آج ہمیں اس توحید کے سبق کو یاد رکھنا ہے اور اس سورہ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا ہے جیسے اس سورہ کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے۔ امید کہ آپ اس سورہ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے اور اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.